آج جو دشمن مسلط ہے اس کو ہٹائیں گے. سوچتے کیا ہے کہ زندگی پر ہم گناہ کر لیں, نافرمانیاں کر لیں, اللہ کی نافرمانی کر لیں, اور سوچتے کیا ہے کہ ایک ہنگوڑا دوا کیا کریں گے, حالات کو تبدیل کر لیں گے. اللہ کہتے ہیں حالات کو تبدیل کس سے؟ دبانے سے نہیں ہوتی انگوٹھا. تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے, فیصلہ ہم کرتے گئے, اعمال تمہارے گئے. جب تم اپنی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے آئیں گے, فیصلے کہاں سے ہوتے گئے؟ اللہ کے دربار سے. فیصلے 1000 میں, 5000 میں, 10,000 میں, 50,000 میں, 1,00,000 میں اپنا ایمان بیچتے ہو. حالات تم نے تبدیل کر لیا, فیصلے کہاں سے ہوتے گئے؟ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. دنیا کی محبت نکالیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور یاد رکھیں ہمیشہ کس پہ بھروسہ نہ کریں, کس پہ بھروسہ نہ کریں, اپنے دبانے پہ بھروسہ نہ. بھروسہ کہاں پہ کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے, جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر, جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ, مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے, مسلمانوں کی حالت زار. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے, اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں. مسلمانوں کے اوپر دشمن مسلط ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے اعمال ہے وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. نیک لوگ نکل رہے ہیں, اور جو مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے وہ ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہی ہے. دنیا کے اندر گویا کافروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جو ملی ہے یہی آخری زندگی ہے, دنیا کے اندر جو کرنا ہے کر لے. جیسے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. لیکن مسلمان کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں, شریعت کے حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کے بجائے آج آپ کسی مسلمان کو دیکھ لیں وہ اپنی پوری زندگی کافروں کی طرح گزار رہا ہے. اللہ, رسول, دین, علماء اب ان کے لیے سیکنڈری بن چکے ہیں. پرائمری یہ ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں, کس حساب سے گزاروں, اور کن نعمتوں کے اندر گزاروں, انسان یہ خود طے کر رہا ہے. اور انسان کے اخلاقی حالت اگر آپ دیکھ لیں, دینی حالت اگر آپ اس کی دیکھ لیں, تو ایک انسان یا ایک مسلمان کو جب وہ ظاہری آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے حلیے کو دیکھ کر, اس کے لباس کو دیکھ کر یہ آپ پتہ لگا نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان بھی ہے. بات کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اردو زبان بات کرتا ہے, اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے, یا اس کے علاوہ اس کا نام مسلمان جیسا ہے. مسلمانوں کی پہچان جو ہے آج ہفتوں کے اعتبار سے صرف جمعہ بن چکی ہے. جمعہ کے اندر ایک بڑی تعداد نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے. تو باہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جمعہ ہے, آج مسلمان زندہ ہے. اور مہینوں کے اعتبار سے صرف رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینے آتے ہی تمام لوگوں کے خزانے کھل جاتے ہیں اور تمام لوگ اپنی اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر, یہ واحد مہینہ ہے جہاں پہ اللہ سے معافی تلافی کرنا ہے, اس نیت سے آتے ہیں, معافی تلافی اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد 11 مہینے اپنے آپ کو مسلمان باقی نہیں رکھتے.
آپ غور کریں، جب مسلمانوں نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر ان کے اوپر کیا کیا ہے؟ دشمنوں کو مسلط کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بطور خاص فلسطین کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے سورہ رات کے اندر بڑی مشہور آیت کریمہ آپ نے کئی مرتبہ علماء کرام کے زبانی سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے کہا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے، ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد کو متعین کیا ہے۔ بعض فرشتے صبح آتے ہیں، بعض فرشتے شام میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہر انسان کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ان کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جوش میں آ جاتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنی حفاظت سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن آج بھی وہ فرشتے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، صبح شام آتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ فرشتے کیوں آگے نہیں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو اللہ کے حکم سے مامور ہے وہ میری اور آپ کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا یحفظونہ من امر اللہ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرتا ہے، اسے حادثات سے بچانا ہے، دشمنوں سے بچانا ہے، اللہ جس کے لیے حکم صادر فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے غیبی مدد کرتے ہیں اور اسے موت کے منہ سے بچا کر باہر نکال لیتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ساتھی حادثے کا شکار ہو گیا، سیکنڈوں میں آپ وہاں سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں نا کس کی دعا تھی کی؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے اپنے فرشتوں کو متعین کیا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، ٹکڑا ہے، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح شام میرے اور آپ کے آگے پیچھے آتے ہیں، لیکن حفاظت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے جب ان قوم والوں نے، جب ان مسلمانوں نے، جب ان خطے والوں نے، جب ان علاقے والوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، جب ان لوگوں نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا، جب انہوں نے اپنے حالات کو تبدیل کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی حالت کو تبدیل ہرگز نہیں کریں گے جب تک کہ یہ اللہ کے بندے اللہ سے معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم ان کے اوپر رحمت کے فرشتے مسلط نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب تک یہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گی، گناہ چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر، رسول کی نافرمانی چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں بنائے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ بھی سمجھنے کے برابر ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ رات کی آیت کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جب بندوں نے کیا کیا؟ اپنی حالات کو تبدیل کر لیا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے نعمتیں عطا فرمائی، تمام راستہ عطا ہم نے فرمایا۔ جب اس قوم والوں نے، جب ان مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس قوم کو ہلاک و برباد کرنا ہے، ان مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنا ہے، ہلاک و برباد کرنے کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں،
اور بچانے کے فیصلے بھی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ آسمان پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق، میرے اور آپ کے اعمال کے مطابق فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمانوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. آج میرا اور آپ کا رونا یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اوپر کافر مسلط ہو چکے ہیں، دشمن اسلام مسلط ہو چکے ہیں. ہم یہاں سے کہاں پر باہر نکل جائیں؟ آج ہماری بچیاں، آج ہمارے بچے، آج ہماری مسجدیں، آج ہماری شریعت جو ہے یہ ایک کیا ہے، خطرے میں آ چکی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، ہم تمہاری بدبختیوں کی وجہ سے، ہم تمہارے برے اعمال کی وجہ سے فیصلے وہاں پر کرتے ہیں. فیصلہ کرنے والا اللہ وہ ہوتا ہے. آج میں اور آپ چاہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 45 سال، 30 سال، 25 سال میری اور آپ کی زندگی برائیوں کے اندر گزر رہی ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، اور آج سوچتے ہیں الیکشن آنے والا ہے، اس حکومت کو تبدیل کریں گے. کرنا کیا ہے؟ ایک انگوٹھا بتائیں گے، ایک انگوٹھا دبائیں گے، حکومت کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی. انگوٹھا دبانے سے حالات تبدیل، فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا فیصلہ اپنی طرف سے کرتا ہے. چاہے پورے ہندوستان والے مل کر، چاہے پوری دنیا والے مل کر کسی قوم کو تبدیل کرنا چاہے، کسی حکومت کو ہلاک و برباد کرنا چاہے، یا کسی حکومت کو ہٹانا چاہے، تو اللہ کہتے ہیں اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. لا کے مسلط کرنے والا کون ہے؟ لا کے مسلط کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. آج ہم کہتے ہیں نا ای وی ایم مشین کے اندر گھٹالا کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، فیصلہ ہم کرتے گئے، اعمال تمہارے گئے. جب تم اپنی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آئیں گے، فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار سے فیصلے ہوتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں اتحاد ملت ہے نا، یہ قوم سے مل جائیں گے، وہ قوم سے مل جائیں گے، اتحاد قائم کر لیں گے، فلاں برادری کو اپنے قریب بلائیں گے، فلاں کو اپنے قریب بلائیں گے، فلاں مسلک والوں کو بلا کر ایک ہو جائیں گے، آج جو دشمن مسلط ہے اس کو ہٹائیں گے. سوچتے کیا ہے کہ زندگی پر ہم گناہ کر لیں، نافرمانیاں کر لیں، اللہ کی نافرمانی کر لیں، اور سوچتے کیا ہے کہ ایک انگوٹھا دبا کیا کریں گے؟ حالات کو تبدیل کر لیں گے. اللہ کہتے ہیں حالات کو تبدیل کس سے؟ دبانے سے نہیں ہوتی انگوٹھا. ایک انسان اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے معافی تلافی کرے. اے اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر دشمنوں سے ہٹا لے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نیک اعمال کرنے والے بنیں گے، اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے. ہر انسان خصوصاً ہر مسلمان آگے بڑھے، اپنی حالات کو تبدیل کریں، گناہوں کو ترک کر دیں. آج ایسے حالات چل رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں. پہلے ہم سنا کرتے تھے سیریا کے اندر ایسا ہوا، فلسطین کے اندر ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا. آج ہم سنتے ہیں ہندوستان کے فلاں علاقے میں ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ پر ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ پر ایسا ہوا ہے. آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے کرتوت، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے؟ حالات کو تبدیل کرتا ہے. فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. آپ دنیا کے اندر جو کرنا ہے آپ کر لیں، اللہ کے فیصلے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فیصلے کب تبدیل ہوں گے؟ جبکہ میں اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کہتے ہیں جب یہ قوم اپنے حالات کو تبدیل کر لے گی تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ان کے اوپر سے دشمنوں کو ہٹائیں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک، بڑی بہترین حدیث پاک ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو داؤد کی روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، بڑے خاص غلام تھے. یہ حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تمام کے تمام صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَخْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیت الموت رواہ ابو داؤد. میرے بھائیو صاحب رسول کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے بارگاہ میں مجلس کے اندر تمام کے تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. حدیث پاک کیا ہے؟ بڑی اہم حدیث پاک ہے. اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کے دربار میں جہاں پہ صحابہ اکرام موجود گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے سامنے مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہ گاروں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الآکلۃ الی قصعتها. اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، ان قریب وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب اس امت کے اوپر آپ کے جانے کے بعد اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کافر امتیں دنیا کے چاروں طرف سے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی، جیسے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ اکرام کو رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی نے یہاں پر مثال کے طور پہ کہا ہے، مثال پیش کرتے ہوئے کہا ہے جیسے کھانے والے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے گئے، ویسے ہی اس امت مسلمہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان قریب آنے والے زمانوں میں کافر امتیں مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی. اللہ کے نبی نے یہاں پر کھانے کی مثال دی ہے، یعنی ہر بھوکا جو ہے کھانا کھانے کے بعد اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، پہلے میں کھانا کھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹاؤں گا. یعنی آنے والے زمانے کے اندر ہر کافر قومیں مسلمانوں کو مارنا اپنا شرف سمجھے گی، اپنا شرف سمجھے گی. جیسے کھانے والے جو ہے دسترخوان پہ پہلے کھا کے اٹھنا اپنا شرف سمجھتے ہیں، فائدے میں سمجھتے ہیں، اس امت کے اوپر کافر قومیں مسلط ہو کر مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی. اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخت ہے، شہد کا چتا وہاں پہ لگا ہوا ہے، ہزاروں قسم کی مکھیاں وہاں پر موجود ہے. ایک آدمی جاتا ہے درخت کے اوپر چڑھ کر چتے کو ہاتھ لگاتا ہے. جیسے چتے کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایک اکیلا انسان، ہے تو ایک اکیلا انسان، لیکن شہد کی مکھیاں ہزاروں قسم کی ہے. جب وہ مکھیاں اس انسان کو دیکھتی ہے، شہد کے چتے کو لینے کے لیے آیا ہے، تو ہزاروں قسم کی مکھیاں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس میں کی ہر مکھی یہ سوچتی ہے کہ سب سے پہلے میں اسے ڈنک ماروں، سب سے پہلے میں اس کے اوپر حملہ کروں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کافر امتیں اس امت کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا سے ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کہتے نا اس کا حملہ ہے، اس کا حملہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے. یہاں پر کس کا ہاتھ ہے؟ میرے اور آپ کے کرتوت ہے، میرے اور آپ کے اعمال ہے. حالات جو تبدیل ہوتے ہیں نا، یہاں سے تبدیل ہوتے ہیں. جب انسان کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں اور انسان برے کام کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کیا کرتا ہے؟ کافروں کو مسلط فرماتا ہے. ایک صاحب رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَّحْنُ يَوْمَئِذٍ. اے اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں جب ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا، تعداد ان کی کم ہوگی جیسی تعداد ہماری آج کم ہوا کرتی ہے. جیسے آج ہماری تعداد کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر پوری کافر امتیں مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ تعداد کیا ہوگی مسلمانوں کی؟ کم ہوگی. یہ سوال کیوں پیدا ہوا میرے بھائیوں؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیں صحابہ اکرام کی تعداد کو. جنگ بدر صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟
300, تیرا مقابلے میں 1000, احد میں 1000 مقابلے میں 3000. کہتے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہوا, ہماری تعداد جیسے آج کم گئے, لیکن کم ہونے کے باوجود کسی سے کم نہیں گئے, کم گئے لیکن کسی سے کم نہیں گئے. یاد کرے جنگ بدر کو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 9 سال کے, 8 سال کے, 10 سال کے, اور جنگ کے جہاد کے میدان میں کھڑے ہوئے گئے. 1000 تعداد وہاں پر کھڑی بھی گئے, لیکن معصوم بچے تلوار کھینچ کر کہتے گئے چچا جان بتائیے ابو جہل ہمیں کہاں پر ملے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے گئے اس بچے کے الفاظ سننے کے بعد میں حیران ہو گیا, میں سوال کرتا ہوں کیا کرو گے اس کو لے کر. تلوار کھینچتے ہوئے کہا ہم نے سنا ہے ماں کہا کرتی تھی وہ ابو جہل نبی کے خلاف بدتمیزی کرتا ہے, نبی کے خلاف گالی گلوچ کرتا ہے. ہم اپنے گھر سے یہ وعدہ کر کے آئے گئے کہ امی جان جہاد کے میدان میں جاتے گئے, جہاں کہیں پر ملے گا وعدہ کرتے گئے اس میدان میں ہم رہیں گے یا وہ رہے گا, ہم یہ تہیہ کر کر آئے گئے. یہاں سے وہ بچہ بھی وہی دعویٰ کرتا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, اے اللہ کے نبی جب کافر امتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی, ہو سکتا ہے جیسے آج کم گئے اس زمانے میں بھی کیا ہوں گے, کم گئے, لیکن آج کم ہے کسی سے کم نہیں گئے. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمائی بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. کیا تڑپ تھی صحابہ اکرام کو, کس کی فکر تھی, کس کی فکر تھی؟ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ کر میری اور آپ کی فکر کرنے والے یہ صحابہ اکرام کی جماعت کہتے اللہ کے نبی ہم کسی سے کم نہیں, لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہوگا, کیا ہوگا ان کا, ان کی حالت کیسی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کم پڑ جائیں گے جیسے آج ہم کم گئے, مکہ کے اندر کم تھے, مدینہ کے اندر بھی کم گئے, پورے کفار جو گئے عرب کے اندر پھیلے ہوئے گئے. اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ رسول جو تم سوچتے ہیں نا تمہاری سوچ غلط ہے. بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. کہا کہ تمہاری تعداد لاتعداد ہوگی, آپ کا سوچنا غلط ہے. اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعداد اتنی بڑھ جائیں گی جیسے سمندر کے اوپر بہنے والی جھاگ کے مانند ہو, سمندر کے اوپر بہنے والی جھاگ کے مانند ہو. اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ مثال یہ ہے, بارش ہوتی ہے نا, بارش ہوتی ہے, پانی زوردار آتا ہے اور پانی بہتا ہوا کہاں سے نکلتا ہے, نالیوں سے نکلتا ہے. ہزاروں قسم کا کچرا ہوتا ہے, پانی ایک ہوتا ہے, کچرا ہزاروں قسم کا ہوتا ہے, لیکن پانی کے فورس سے جب پانی کچرے کو بہا کر نکلتا ہے پورا کچرا کس کے اوپر غالب ہوتا ہے, پانی کے اوپر غالب ہوتا ہے. پانی نظر نہیں آتا ہے لیکن پانی ایک ہے, ہزاروں قسم کا کچرا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ پانی کچرے کو بہا کر نکل جاتا ہے, ایسے ہی مسلمان کی تعداد کیا ہوگی, پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا, چپے چپے میں مسلمان رہیں گے, لیکن جہاں جہاں پر مسلمان رہیں گے وہاں وہاں کافر امتیں ان کو ہلاک و برباد کرنا شروع کر دے گی. اب غور کریں میرے بھائیوں, اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا آتا ہے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ. اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے والے زمانے کے اندر, آنے والے زمانے میں جو رعب و دبدبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمارا ہے, ہمارے صحابہ اکرام کا ہے, آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کے رعب و دبدبے کو باہر نکال دے گا, باہر نکال دے گا. نبی کا زمانہ, صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا تھا, عمر بن خطاب کے زمانے میں جہاں پہ عمر بن خطاب رہا کرتا تھے ہزاروں میل فاصلے پر سپر پاور طاقت, سپر پاور طاقت کے امیر بادشاہ عمر بن خطاب کا نام سنتے تو بچک جایا کرتے تھے. ابھی عمر زندہ ہے, ابھی عمر کیا ہے, زندہ ہے. مسلمانوں کے خلاف آنا یہ ہماری بس کی بات نہیں, ابھی عمر زندہ ہے. ہزاروں میل فاصلے پر بڑے بڑے بادشاہ عمر بن خطاب کا نام سوچ کیا ہوتے تھے, بچک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا,
مسلمانوں کی روبت دم نکل جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج اگر ایک مسلمان مر جائے, آج ایک مسلمان شہید کر دیا جائے, آج ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے, کیس تک نہیں ہوتا ہے. اگر جانور کے بارے میں بات کہیں گے تو کیس ہو جائے گا. تمہاری تعداد, تمہاری وقت اتنی بھی باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَلَيَخْزِفَنَّ اللَّهُ فِي, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا. کیا پیدا کر دے گا؟ وہن کو پیدا کر دے گا. ایک اور صاحب رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت, آنے والے زمانے میں جو مسلمان آئیں گے ان کے اندر دو بڑی بیماریاں ہوں گی. جب ان کے اندر یہ بیماریاں آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے ذریعے سے ہلاک و برباد فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ مسلمان قوم دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور مرنے سے کیا ہو جائیں گے؟ خوف کھائیں گے. جب اس امت مسلمہ کے لیے ایسا دور آئے گا اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کریں گے؟ ہم دشمنوں کو مسلط فرمائیں گے. دشمن یہاں پر گئے, دشمن وہاں پر گئے, ایسے ظالم حکومت ہے, ایسا گئے ویسا گئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نسخہ کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو, دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. یہ نسخہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب مسلمان دنیا کو چھوڑ دیں گے, دنیا کی عیاشیوں کو چھوڑ دیں گے, دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے, اللہ کہتے ہیں کہ حالت کیا کریں گے؟ تبدیل کر دیا جائے گا. دشمنوں کا مقابلہ اب کیا ہے؟ کیا کرنا ہے مقابلہ؟ دشمنوں کا مقابلہ آج کے زمانے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کیا ہو جائے؟ دنیا کو چھوڑ دے, آخرت کی طرف آ جائے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ حالت کو تبدیل کر دیں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, آج ہمارا رونا کیا ہے؟ رونا کیا ہے آج ہمارا؟ حالات ایسے ہیں, فلسطین کے حالات ایسے ہیں. آج دیکھتے ہیں نا ہم لوگ, کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب و غریب حالات ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے, بچوں کی حفاظت فرمائے, بڑوں کی حفاظت فرمائے. کیا عجیب و غریب منظر ہے, ماں بھی جوان ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے جوان معصوم بچے کو لے کے رو رہی ہے. کیا غلطی ہے اس ماں کی اور کیا غلطی ہے اس معصوم بچے کی؟ کئی ہزاروں قسم کے بچے روتے ہوئے, وہ دل خراش منظر جب ہم اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں معمون رکھا ہے نا, یہاں پر معمون رکھا ہے نہیں رکھا؟ آج ہم یہاں پر معمون گئے, لیکن یہ حالات کیوں تبدیل ہوتے گئے؟ آج معصوم بچے کیوں مر رہے ہیں؟ آج معصوم بچیاں کیوں ہلاک و برباد ہو رہی ہیں؟ آج وہ بڑے بوڑھے مرد و خواتین کیوں ہلاک و برباد ہو رہے ہیں؟ ایک آیت کریمہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنگ احد کے بارے میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ. میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سمجھیں, اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنگ بدر صحابہ کرام جیت گئے. جب جنگ احد کا معاملہ آئے تو کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا نا. کیا مشورہ کیا؟ جنگ کہاں پہ لڑیں گے؟ صحابہ کرام بڑے جوش میں آ گئے. جنگ بدر تو جیت گئے, مختصر سی تعداد تھی نا, جیت گئے. اب صحابہ نے کہا کہ باہر جا کے مقابلہ کریں گے, احد کے میدان میں جائیں گے. نبی کی کیا خواہش تھی؟ یہاں پہ لے کے لڑیں گے, لیکن مشورہ کیا گیا, خیر مشورے کے مطابق عمل کیا گیا. تمام کے تمام صحابہ کرام کہاں پر؟ جنگ کرنے کے لیے نکل گئے. یہ پوائنٹ سمجھے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے میدان میں آئے, احد کے میدان میں دیکھا یہاں وہاں پہاڑ لگے ہوئے ہیں, ہم یہاں ٹھہر کے مقابلہ کریں گے, دشمن وہاں سے آئیں گے. ایک جگہ کہاں پر ہے؟ جبل رمات, ایک چھوٹا پہاڑ تھا, وہاں سے آنے کا خدشہ تھا. نبی نے کیا کہا؟ 50 صحابہ کرام کہاں پہ کھڑا دیا, کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے. آپ کے امیر کون؟ عبداللہ بن جبیر. کہا کہ 50 صحابہ اکرام یہاں پہ کھڑے, ہم یہاں پر کھڑیں گے, آپ وہاں پر کھڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے تاکید کرتے ہوئے کہا, کیا کہا؟ اے میرے 50 صحابہ اکرام کی جماعت, آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں.
ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, کاٹ کے پھینک دیا جائے, یا اس کے مقابلے میں ہم جیت جائے, یہاں سے آپ ہلنا نہیں. کتنے صحابہ کرام تھے؟ 50 صحابہ کرام کی جماعت وہاں پہ کھڑا کی گئی. صحابہ کرام مقابلہ کیے اور پہلے مرحلے میں صحابہ کرام جیت گئے. اور وہ جو صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ صحابہ کرام یہ منظر کو دیکھتے گئے, کافر بھاگ رہے گئے, ان کی عورتیں بھی بھاگ رہی گئے, اور مسلمان آگے بڑھ کیا کر رہے ہیں, ان کو قیدی بنا رہے ہیں, ان کے مال کو اکٹھا کرائے گئے. صحابہ کرام جیت گئے تو 50 صحابہ کرام آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, 40 نے کہا کہ دیکھو ہم جنگ جیت گئے, جنگ ہم جیت گئے ہیں, کافر بھی بھاگ رہے ہیں, چل ہم بھی چلتے ہیں. امیر صاحب کہتے ہیں, عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں, خبردار یاد رکھنا, اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا نا, ہم مر جائیں یا جیت جائیں, کہاں پہ رہنا ہے ہمیں؟ وہاں پہ رہنا, ہلنا نہیں ہے یہاں سے. 40 صحابہ کرام تقریباً کہتے ہیں کہ دیکھو جنگ جیت گئے ہیں, یہ ٹھہرنے کا کیا فائدہ ہے, کافر سب کے سب بھاگ رہے ہیں. جب 40 صحابہ کرام یہاں سے اتر گئے, ہوا کیا معاملہ؟ خالد ابن ولید ایک چھوٹی جماعت لے کے کہاں سے آئے, وہاں سے لوٹ کر آ گئے. یہاں پر قرآن بیان کرتا ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو صحابہ کرام سے نافرمانی ہوئی, جو صحابہ کرام سے نافرمانی ہوئی, وہ 40 صحابہ کرام وہاں سے نیچے آ گئے. مرنے والے کون تھے؟ اطاعت کرنے والے صحابہ کرام مارے گئے. جہاں پر اطاعت کرنے والے, جہاں پر معصومین کم رہیں گے, جہاں پر نافرمانی کرنے والے زیادہ رہیں گے, یہاں پہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر معصومین کم رہیں گے, اللہ کہتے ہیں وہاں پر دشمنوں کو مسلط کیا جائے گا. تم یہاں پر نافرمانی کرو, تم اللہ کی نافرمانی اس سرزمین پر کرو, وہاں پر معصوم مارے جائیں گے. تم یہاں پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزارو, تم معمون رہو گے, تم میجورٹی میں رہیں گے, لیکن وہاں پر معصومین مارے جائیں گے. جنگ کا وہ منظر پیش کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ 40 صحابہ کرام ایک بڑی تعداد تھی, بڑی تعداد میں آ کر مل جاتے گئے, لیکن مارے کون گئے وہاں پر؟ مارے کون گئے؟ اطاعت کرنے والے صحابہ کرام مارے گئے. آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں, آپ جو بھی گناہ کرتے گئے, میرا اور آپ کا گناہ کرنا, آپ یاد رکھیں میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے کوئی معصوم وہاں پہ مارا جائے گا. ہم اپنی حالات کو تبدیل کریں, گناہوں سے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ ہم تمام کو اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک آخری واقعہ, اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ, سنیں گے انشاءاللہ, اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اہم واقعہ ہے, الیکشن کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ الیکشن کا زمانہ ہے. اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے, آپ یہاں سے یاد رکھ کے جائیں. اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. الیکشن کے زمانے میں مسلمانوں کا ایمان 500 روپے 1000 روپے میں خرید لیتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ اللہ ہم تمام کو صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, الیکشن کا زمانہ ہے. اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے, اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے, اگر آپ نے غلط آدمی کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ووٹ دے دیا, 5 سال تک جتنے حادثات کروائے گا, جتنا ننگا ناچ ہوگا, جتنے قتل کریں گے, جتنے ہلاکت و بربادی ہوگی, آپ یاد رکھیں نوٹوں کی چکر میں آپ بھی اسے گناہ میں شامل ہو جائیں گے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا ووٹ امانت ہے. آپ کا ووٹ کیا ہے؟ امانت ہے. کس کو ڈالنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. کوشش کریں کہ مسلمانوں میں کیا ہے, پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں, استغفار کرتے ہوئے جائیں, اذکار پڑھتے ہوئے وہ بٹن کو دبائیں انشاءاللہ, دبائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا کرے, خیر کے فیصلے فرمائیں گا, چاہے وہ کسی میں بھی گھٹالا کرنے دو یا لوگ کہتے ہیں جو ہوتا وہ ہونے دو, لیکن آپ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کیا کریں, آپ کیا کریں گے, دبائیں گے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی صاحب رسول ہے, ان کی آخری واقعہ, اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمر بن خطاب کے زمانے کا واقعہ, ان کا ایمان, ان کی غیرت اور ان کا کارنامہ کتنا بڑا تھا میرے بھائیوں. اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.
عمر بن خطاب نے جو ہے روم کی طرف ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، فتوحات کرنے کے لیے. جب قیصر روم کو معلوم پڑا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت سپر پاور طاقت، اس زمانے کی سپر پاور طاقت، ان کے خلاف کچھ بولنا بھی ایک بڑی بات تھی. عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک بڑی جماعت وہاں سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہاں پر نکلتی ہے؟ اس کے بادشاہ کے علاقے میں جاتی ہے. جب بادشاہ کو معلوم پڑتا ہے اور وہ سیرت ان کے بارے میں معلوم کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مکی دور میں ایک نوجوان اٹھا، دین کی دعوت دیا. کچھ نوجوان آگے بڑھے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، ننگے پیر چلنے والے غلام صحابہ اکرام. پھر اس کے بعد مدینہ آئے اور مدینہ کے اندر بھی انہی سے مقابلہ کیا گیا تو بڑے کامیاب ہو گئے، عرب کو فتح کر لیا. آج پوری دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ حیران ہو گیا، ان کے اندر کیا طاقت ہے، یہ کس کو مانتے ہیں، ان کے اندر ایمان کیسا ہے. وہ معلوم کرنے کے لیے حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی مل جائے تو میرے سامنے پیش کرے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر کیسا ایمان ہے اور کیسی طاقت ان کے اندر ہے. تقریباً کتنے 70 صحابہ اکرام کو قید کیا گیا. ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی بھی تھے جو اس کے کمانڈر بھی تھے. 70 صحابہ اکرام کو قید کر کے قیصر روم کے پاس پیش کیا گیا. قیصر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں میں اپنا امیر کون ہے، ہمارے سامنے لے کر آئے. عبداللہ بن حذافہ بیڑیوں کے اندر بندے ہوئے، دربار لگا ہوا ہے، قیصر بیٹھا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہوئے. کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان ہیں. کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن کے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا مسلمانوں جیسا کوئی ایک آدمی ہمارے دین میں آ جائے. کس میں آ جائے؟ ایمان کو خریدنے کی بات کر رہا تھا. ہمارے دین میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو رہا کر دوں. کیا کر دوں گا؟ میں آپ کو رہا کر دوں گا. کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا آزاد بھی کروں گا، آدھی حکومت عطا کروں گا. کیا کروں گا؟ آدھی حکومت عطا کروں گا. عبداللہ بن حذافہ سہمی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آیا بادشاہ تو کیا بات کرتا ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو آدھی حکومت کی بات کرتا ہے، رہا کرنے کی بات کرتا ہے. یاد رکھ لیں تیری جہاں تک حکومت ہے اپنی پوری حکومت اور ساری دنیا والے عرب و عجم والے اپنی پوری حکومت لا کر میرے قدموں میں لا کر رکھ دے اور یہ کہے کہ ایک لہجے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر اسلام کو چھوڑ دے، ہرگز نہیں چھوڑوں گا. کیا جواب تھا ان کا؟ 500 روپے نہیں، 1000 روپے نہیں، کتنے؟ پوری دنیا کی حکومت لا کے رکھ دے. ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں کہ پوری دنیا مل کے کیا کر سکتے، خرید نہیں سکتے ہیں. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، پوری رعایا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا انکار کرتا ہے. کہا تجھے قتل کر دوں گا. کہا کہ تیرے لیے بڑا آسان ہے. کیا ہے تیرے لیے؟ قتل کر لے، بڑا آسان ہے. تیری حکومت کہاں پہ چلتی ہے؟ جسم پہ چلتی ہے، ہمارے روح پر نہیں. اسلام کہاں پر ہوتا ہے؟ ہمارے سینے میں ہوتا ہے. جسم پہ تیری حکومت ہے، تو مار سکتا ہے لیکن ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کو غصہ آیا، کہا کہ سولی پہ لٹکاؤ اسے. سولی پہ لٹکا دیا گیا. جلادوں کو حکم دیا گیا، جلاد اپنے ہاتھوں میں تیر نیزے لے کر آئے، حکم دیا جلادوں، کہا کہ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ پہ وار کریں. ایک ایک جلاد سامنے آتا، تیر لیتا، ان کے پیروں پہ وار کرتا. تیر یہاں داخل ہوتی، پھر کھینچ کر نکالتے، ان کے پیر ان کے ہاتھ چھلنی کر دیے گئے، خون نکلنے لگا. سلیب پہ لٹکے ہوئے رو رہے تھے، زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. قریب آ کر کہا کہ اب بھی اسلام چھوڑ دے گا، اسلام چھوڑ دے گا، عیسائیت میں داخل ہوگا، حکومت کر لے، حکومت کر لے. یہ مصیبت کیوں؟ اسلام کو چھوڑ دے، ہمارے دین میں داخل ہو جا. کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ جان نکل جائے گی، ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس رب واحد کے ماننے والے ہیں. ہماری جان اسلام کے لیے بہت ہی معمولی ہے، ہم اسلام کی جان ہم دے سکتے ہیں. کہا اسی بات ہے، اٹھاؤ اسے قید خانے میں داخل کر دیا جائے.
3 دن تک بھوکا رکھا گیا, اٹھایا گیا, چلنے کے قابل نہیں تھے, گھسیٹا گیا اور جا کر کہاں پہ, قید خانے میں داخل کیا گیا. 3 دن کے بعد خنزیر کا گوشت اور شراب ان کے سامنے پیش کیا گیا. استغفار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. جیلر سے کہا کہ ادھر آؤ, یہ کھانا میرے لیے جائز ہے, میرے لیے کھائے کا ہے, میں مرنے کے قریب ہوں, قرآنی آیات میں آتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے, 1-2 لقمہ کھا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے کھانے سے وہ خوش ہوگا, میں کسی کافر کو خوش نہیں کر سکتا, میں مرنا پسند کروں گا. یہ جواب دینے کے بعد جیلر واپس گیا, کہتا کہ کھانے سے بھی انکار کر دیا ہے, کیسی بات ہے. اس نے اپنے دربار کی حسینہ کو بلایا, آدھے آدھے کپڑے پہننے کا حکم دیا, اچھے مشروبات دیے, تھال میں لے کر آئی. جب وہ چھن چھناتی ہوئی, پیروں میں پازیب, ہاتھوں میں کنگن پہن کر جب آ رہی تھی, اس کے آنے کے انداز کو دیکھ کر اٹھ کے سیدھا بیٹھ گئے, نگاہوں کو نیچے رکھا, اللہ سے دعا فرمائی, اے اللہ اب تک جان کا معاملہ تھا, اے اللہ اب میرے ایمان کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ میرے ایمان کا معاملہ ہے. وہ حسینہ آئی, کھانے کے سامان رکھی, فحاشی باتیں کرنے لگی, ناچنے لگی, گندی گندی باتیں کرنے لگی, مائل کرنے لگی. وہ تنگ آ کر غصے سے وہاں پر نکل گئی اور آ کر بادشاہ کے سامنے کہتی ہے, اے بادشاہ تو نے کس کے سامنے ہم کو بھیجا ہے؟ کیا وہ انسان ہے یا پتھر ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں. میں سمجھتی ہوں وہ پتھر دل انسان ہے. میرا گانا, میرا ناچنا, میری آواز, میرا بلانا, زنا کی دعوت دینا, دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا عابد بچ نہیں سکتا ہے. تو نے کس کے سامنے ہم کو بھیجا ہے؟ کہا کہ لاؤ اسے ہمارے سامنے. پکڑ کے پھر دوبارہ لایا گیا صاحب رسول کو, زنجیروں میں پکڑے گئے. آخری بات ہے میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ دیگ لاؤ. بڑی دیگ تیار کی گئی, تیل ڈالا گیا اس کے اندر اور آگ لگائی گئی اور تیل کے شعلے اوپر بھڑکنے لگے, چنگاریاں اس کی باہر نکلنے لگی, تیل اچھل اچھل کے نیچے گرا, اتنا تیل گرم ہو چکا تھا. اس نے قیدیوں کو بلایا اور عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ آخری موقع ہے. کیا ہے؟ آخری موقع ہے, اسلام کو چھوڑ دے, حکومت قبول کر لے, مرنے سے بچ جائے. کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں, ہرگز نہیں. تیل ابل رہا تھا اور عبداللہ بن حذافہ کو کیا کر ڈرانے کے لیے کیا کیا, اس نے ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا. عبداللہ بن حذافہ سہمی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے مسلمان بھائی کو تیل میں ڈالا گیا, چند ہی سیکنڈ کے اندر جانے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں ان کی ہڈیاں الگ ہو جاتی ہے اور ان کا جسم الگ ہو جاتی ہے, ان کا گوشت الگ ہو جاتا ہے. یہ دیکھنے کے بعد کہا کہ اسے ڈالو, اس کو بھی داخل کریں. جب اس صاحب رسول کو بالکل آنکھ کے قریب کیا گیا, دیکھ کے اور قریب کیا گیا, ابھی ڈالنے ہی والے تھے تو گرم بھاپیں لگنے لگی, گرم بھاپ لگنے لگی. آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, زاروں قطر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. جلاد کہتا ہے اے بادشاہ, روتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, سوچ رہا تھا کہ بھئی اب کیا کرے گا, وہ اسلام کو چھوڑ دے گا. کہا نیچے لے کر آؤ اسے. جب نیچے لے کر آیا گیا, وہ صاحب رسول کو بلایا گیا. کہا کہ بھئی آپ اسلام کو چھوڑ دو گے, عیسائیت قبول کر لو گے؟ کہا کہ ہرگز نہیں, ہرگز میں قبول نہیں کروں گا. بادشاہ کہتا رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں روتا ہے؟ انہوں نے تاریخی جواب دیا. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کے اندر ایسی جرات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہاں پر موت سامنے ہو, جہاں پر آپ کا دشمن سامنے ہو, جہاں پر موت آپ کا انتظار کرتی ہو, اللہ ہم تمام کو ویسا ایمان نصیب فرمائے. جواب کیا تھا؟ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے بادشاہ یاد رکھ لے, جب میں قریب ہوا, دیکھ کے قریب کیا گیا, بھاپ آنے لگی, میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے, میں روتے ہوئے دل میں دعا کر رہا تھا, اے اللہ آج کافروں کے سامنے ایمان کیا چیز ہے, نبی کون ہے, رب کون ہے, مسلمان کی ایمان کی قیمت کتنی بڑی ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, ایمان کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے
جتنے بالغ ہے اتنی جان ہوتی. تمنا کر رہا تھا کہ بار بار دیگ میں داخل ہوتا, مرتا پھر واپس آتا, پھر کودتا, مرتا پھر واپس آتا, اور ان کافروں کو واضح کرتا, ان کافروں کے سامنے ثابت کرتا کہ ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے نا تو ساری کائنات مل کر بھی اس کے ایمان کو خرید نہیں سکتی ہے. ایک مسلمان مر سکتا ہے لیکن کسی کافر کو خوش 500 میں, 1000 میں, 5000 میں, 10,000 میں, 50,000 میں, 1,00,000 میں اپنا ایمان بیچتے ہو. حالات تم نے تبدیل کر لیا. فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. دنیا کی محبت نکالیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور یاد رکھیں ہمیشہ کس پہ بھروسہ نہ کریں, کس پہ بھروسہ نہ کریں, اپنے دبانے پہ بھروسہ نہ. بھروسہ کہاں پہ کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.